جو لوگ حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، یا پیرانی پیر شیخ عبد القادر کو، یا سید علی حجویری کو، یا معین الدین چشتی کو، ان سے پوچھ لو کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن، خیالات کے پیچھے ہے۔ وما تہوی الانفس، اور جو ان کی خواہشات غلط اس کے پیچھے ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ایک اللہ کی وحدانیت کی روشنی پوری آ چکی ہے، ان کے بندگی بالکل واضح ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے۔ دعا بھی کوئی ماحول چاہتی ہے۔ ضروری ہے کہ دائی دعا مانگنے والے کا عقیدہ صاف ستھرا ہو۔ تو پہلے توحید بیان ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر یہ کہ دعا مانگنے والے کا نظریہ آخرت کا صحیح ہو، مالک یوم الدین۔ پھر دعا مانگنے والے کی عبادت ہو، ایاک نعبد۔ پھر دعا مانگنے والا صرف ایک اللہ سے مانگتا ہو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ لوگ اس لیے پہلے 2 رکعات پڑھتے ہیں، کبھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی خیر خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ دعا بھی کوئی ماحول چاہتی ہے۔ مطلق ذکر بھی دعا ہے، اللہ یا رحمان، یہ بھی دعا ہے۔ لیکن تفصیلی دعا کے لیے تفصیلی پروگرام چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں عمرہ کر کے آؤں، تو آپ نے فرمایا لا تنسانا عن دعائک یا اخی، میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو حضرت عمر تو ویسے بھی دعائیں مانگتے تھے، وہاں ہوتے ہوئے بھی عمر کا مقام کچھ کم تو نہیں تھا، لیکن مقام کعبہ میں طواف اور سعی میں، عمرے اور حج کے مناسک کی ادائیگی میں مومن کی ترقی ہو جاتی ہے، اور ترقی کے مقام پر دعا ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ بدر کے موقع پر جو آپ زار و قطار رو رہے تھے، تو پیغمبر تو ویسے بھی پیغمبر اور نبی آخر زمان ہے، لیکن اس وقت جو تکلیف دہ حالات تھی، ان حالات کو اللہ تعالی سے سنوارنے کے لیے صرف مانگنا نہیں بلکہ لجاجت اور تضرع کی بھی حاجت تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کے لیے بھی ایک ماحول کی ضرورت ہے، اور وہ 4 چیزیں ہو۔ ایک عقیدے کی درستگی، عقیدت توحید کا ہو۔ دوسرا آخرت پر ایمان پورا ہو۔ تیسرا عبادت موجود و خالص، اور چوتھا وہ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے۔ ہمارے ہاں ایک نوجوان آتا تھا، وہ کئی مبتدئین کے بڑوں کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا، پھر ایک دوست کے ذریعے یہاں آتا تھا، تو مجھ سے باتیں کرتے کرتے چیختا تھا، کہتا تھا افسوس کہ جن کو ہم حاجت روا و مشکل کشا کہتے ہیں ان میں سے اکثر قتل ہو چکے ہیں۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ ہمارا دعویٰ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ میں نے کہا قرآن یہی تو کہتا ہے کہ آپ کہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ فرمائی میں اپنے لیے بھی نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ اہم مسئلہ ہے توحید کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلصہ کا اثبات، اور اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت کا عقیدہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو تو کس طریقے پر ہو، اور جب اللہ تعالیٰ سے مدد ہو تو کس طرح ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم،
ہماری رہنمائی فرمائی ہے سیدھے راستے کی طرف، کیونکہ راستے بہت زیادہ ہیں۔ فتفرق بکم السبل، بے انتہا راستے ہیں۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر، اللہ تعالی کا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب ٹیڑھے ہیں۔ دیکھیے یہود نے عزیر کو خدا کہا تو پھر خدا کا بیٹا بھی کہنا پڑا، کیونکہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے ٹیڑھے راستے پہ چل پڑے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات دیکھے تو حضرت عیسیٰ کو کہنا تو تھا خدا، اور کہنا پڑا ابن خدا۔ تو ہمیشہ مبتدی اور بے دین جو ایک خدا سے چھوٹتا ہے تو وہ کئی خداؤں کے ہاں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مکے کے مشرکوں نے دیکھا کہ بھئی کام بہت زیادہ ہے، ان کے خیال میں ایک اللہ کے لیے مشکلات ہوگی، تو انہوں نے بارش کے لیے علیحدہ، بیماریوں کے لیے علیحدہ، کاروبار کے لیے علیحدہ، بیٹوں کے لیے علیحدہ، دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے علیحدہ، روزی رسانی کے لیے علیحدہ۔ قرآن کریم نے کہا تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تقسیم سرے سے غلط اور بھونڈی ہے۔ اور ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ میرے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے رکھے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ آیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ اصل میں ہے ابتدئوا یا افتحوا یا اشرعوا، لیکن اس فعل کی ضرورت ہی نہیں، بنام خدا جو بہت مہربان اور بہت مالا مال کرنے والے رحم والے ہیں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمت اللہ علیہ نے بعض ادبی کتابوں میں لکھا ہے اور دوسرے مفسروں نے بھی لکھا ہے کہ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، لات اور منات اور عزیٰ کے نام پر کام شروع کرتے تھے۔ ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ بھی کرنے کے کام ہے۔ جیسے لوگ مردوں کو بخشانے کے لیے پہلی رات 10ویں 20ویں پھر چیلم پھر تیجے برسیاں کرتے، ان کا خیال ہے کہ یہ ثواب ہے، جبکہ یہ سنت نہ ہونے کی وجہ سے عذاب ہے۔ ایصال ثواب تو تب ہو جب سنت کام ہو، جب سنت کے خلاف ہو تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ اس پر ثواب دے گا، بلکہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو پیغمبر کی سنت کے خلاف چلتے ہیں وہ عذاب سے ڈرے۔ تو سنت کام ایصال ثواب اور خلاف سنت کام ایصال العذاب، ایصال العذاب۔ تو جو لوگ بدعات کی تعلیم دیتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں وہ زندوں کے علاوہ مردوں کے بھی دشمن ہیں، کہ جو اعمال سنت کے ہوں گے ان سے فائدہ ہوگا، ان سے ہٹا دیا۔ سنت اور بدعت کا فرق چل رہا ہے، کوئی رات کوئی دن متعین نہیں، جس دن سہولت ہو کر لو، سنت ہے۔ ایک وقت ایک رات متعین کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے یا انتظامی تدبر کے، یہ اس کی ثبوت اور دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ ثبوت دلیل کوئی نہیں، یہی بدعت ہے، اس پر گرفت ہو سکتی ہے آپ کی۔